والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز، عالی مرتبت، ذی وقار، محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے۔ مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی ہیں۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تا حد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا۔ محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا۔ بندے نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، اللہ بعد میں سہولتیں عطا کر دے تو بندہ آرزو کرتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوتے۔ میرے گھر میں غربت دیکھی تھی، دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے۔ میرے آنگن میں مصیبتیں دیکھی تھی، محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب بھی دیکھتے۔ میری ذلتوں کا دور دیکھا تھا، سر پہ سجی ہوئی عزتوں کی دستار بھی دیکھتے۔ بندہ آرزو کرتا ہے کاش آج میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوتے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے حضور ابھی شکم مادر میں تھے کہ میرے حضور علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر ہوئی، ابوا کی ریت کا مقام، 3 نفوس پر مشتمل قافلہ، حضرت ام ایمن، حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ اور حضور علیہ السلام کہ حضرت آمینہ کو بھی بخار ہو گیا۔ سمجھ گئی کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا۔ ام ایمن کو قریب بلایا، اپنے در یتیم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے فرمایا، ام ایمن میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا،
پھر بیوہ ماں نے اپنے لخت جگر کے سر انور پر شفقتوں برا ہاتھ رکھا اور کوئی آخری پیار بری باتیں کہنا چاہیں، لیکن ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ آخری لفظ جو کائنات کی عظیم ماں نے کہے وہ کیا تھے؟ کہا بیٹا، ہر نئی چیز نے پرانے ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں وذکرہ باق و ولدت طہرا، لیکن میرا ذکر باقی رہے گا اس لیے کہ میں تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان کے ذکر نہیں مٹا کرتے۔ یہ آخری لفظ کہے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ کی سانس ٹوٹ گئی، آنکھیں بند ہوئیں تو میرے حضور بار بار اپنی ماں کو ہلاتے اور ساتھ پوچھتے امی آپ بولتی کیوں نہیں، امی آپ بولتی کیوں نہیں، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ پھر کتنے حوصلے سے اپنی ماں کی لحد کو کھودا ہوگا، اس اندر ماں کا جسد اتھر رکھا، اوپر سے مٹی انڈیل کر آنکھوں سے آنسوں کا چھڑکاؤ کیا اور میرے حضور ام ایمن کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ گئے۔ آج ہو بھی کیا سکتا تھا، مدینہ المنورہ میں حضور علیہ السلام کی والدہ کا وصال ہوتا، ہزاروں صحابہ جنازے کے جلوس میں شریک ہوتے، آسمان سے فرشتے بھی پھولوں کے ہار لے کر پہنچتے، لیکن وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں؟ تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے، دو پھول ہوتے، میرے حضور اپنی ماں کی لحد پہ رکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتے۔ پھر کتنے حوصلے سے ماں کی لحد کو چھوڑا ہوگا، بار بار پلٹ کر دیکھتے نہ جانے دوبارہ یہاں آنا بھی ہوگا یا کہ نہیں۔ پھر 2 سال ہی گزرے تھے کہ امیر قریش عبد المطلب کا جنازہ بھی اٹھا، پورا مکہ امڑ کے آ گیا، لوگ آگے بڑھ کر جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے، لیکن ایک 8 سال کی عمر کا بچہ تھا جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا، جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا۔ پھر شاب ابی طالب کی گھاٹی بھی آئی، طائف کے بازاروں میں پتھر بھی مارے گئے، گندی اوجریاں جس میں اتھر پہ ڈالی گئی، ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیتا ہے، لیکن آج ایک طویل کٹھن سفر کر لینے کے بعد میرے رسول مسجد نبوی میں داخل ہوئے، مصلی امامت پہ جلوہ فراز ہونے لگے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر محبوب کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ میرے حضور تشریف فرماتے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احیٌ والدہ کا، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ ہمارے سامنے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال موجود ہے، ساری زندگی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ ایک دن اپنی والدہ سے عرض کی، امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی محبوب علیہ السلام سے ملاقات نہ کروں؟ تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹنا۔ ماں سے اجازت لی، شوق و ورفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے، اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آ کر پوچھا کہ میرے حضور کدھر ہیں؟ تو بتایا گیا وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں۔
اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہو. اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی. اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھے تڑپ رہے تھے تو یار مدینہ کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا. میرے آقا یمن کی طرف رخ نور کرتے ہیں, اپنی قبا کے بٹن کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں, اور حضور فرماتے لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے. عرض کی حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ بیٹھے یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی ہے. حضور میں وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں. عرض کی حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضور میں ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے, اور کوئی جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا. یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی. حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں نکلے. جب ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام کا سلام پیش کیا. بس نام سننا تھا کہ چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. بار بار فرماتے مجھے یہ تو بتاؤ میرے محبوب کے لبوں پہ اویس کا نام آیا کیسے تھا؟ حضور نے کیسے کہا تھا کہ اویس کو بھی سلام کہنا؟ آنکھوں میں آنسو, بدن پہ کپ کپی کی کیفیات دیکھی تو کہا جناب جن کا نام سن کے اتنا تڑپ رہے ہیں ان سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کا رخ پلٹا اور کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے؟ کہا ہم نے تو صبح و شام دیکھا ہے. کہا اچھا پھر تم بتاؤ میرے محبوب کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. کہا تم نے تو دیکھا ہے, میں نے تو دیکھا ہی نہیں. کہا حضرت آپ ارشاد فرمائے. کہا کوئی دور سے دیکھتا اسے جڑے ہوئے نظر آتے اور کوئی نیڑے آ کر دیکھتا تو اسے کھلے ہوئے نظر آتے. پتہ لگا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو نیڑے بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے اور یمن میں ماں کے قدموں میں بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے. وہ جہاں بھی تھے نگاہ رسول میں تھے, وہ دل رسول میں تڑپا کرتے. ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ. یقین جانیے ہمیں تو شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں باپ کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی. آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے, وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے, وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے. جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا, گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا. ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا. شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا وہ گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لیے. وہ گھر پہنچا تو جا کے شوربے میں کھانے کو تیار کیا, اور جب کھانا پک گیا تو روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو بھگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے. پھر اس نے ٹانگیں دبائی, خدمت کی. جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے. بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے, جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف رخ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے. اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے, کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہگار آدمی. تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے. لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے, یہ روزانہ خوش ہو کے مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے. کہا تجھے پھر مبارک ہو, عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. یار ماں راضی ہونا رب جنتوں میں بھی
نبیوں کا ساتھ عطا کرتا ہے. ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ. یقین جانیے وقت سمٹ رہا ہے. علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کرے، چونکہ دنیا میں تو کوئی ان کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں اگر کوئی شخص ساری زندگی ان کو بجا لائے تو کہا کہ بڑی امید ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ ان 3 اعمال کی برکت سے ماں باپ کو اولاد سے راضی کر دے گا. تو میں اور آپ آج کی اس نشست سے یہ 3 باتیں بطور سبق اپنی زندگی میں شامل کرنے کا عہد کر لیں. سب سے پہلی بات، کثرت کے ساتھ ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے. ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائے تب بھی. ایک روایت میں ہے کہ جو شخص روزانہ ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا. اب دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کل کا ختم دلوائیں، آپ چہلم کی تقریب رکھیں، یا سالانہ برسی کے عنوان پہ لوگوں کو جمع کریں اور پھر ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کروائیں، تو یقیناً یہ باعث سے برکت عمل ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جمع کرے اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کروائے؟ تو یقیناً یہ ایک مشکل کام ہے. دوست احباب گاہے بگاہے تو کرتے ہیں، لیکن یہ کام روزانہ تو نہیں ہو سکتا، اور دعا تو روزانہ کرنی چاہیے. تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اہل علم نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی. کہا آپ کوشش کر کے، محنت کر کے صرف 5 وقت کے نمازی بن جائیے. یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک یہ دعا نہیں کر لیتا ربنا اغفر لی والی والدی، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. یہ بہترین وظیفہ ہے. ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ پڑھنے کی تاکید ہے، نہ پڑھنے پر سخت عذاب کی وعید ہے، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیسرا بیٹے کی نماز ہی پوری نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر لیتا. نماز نماز نماز. آخری وصیت امت کے نام یہ تھی کہ لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا. آج ہم عملاً دیکھیں ہم کس جگہ پہ کھڑے. 95% لوگ ہیں جو شاید نماز کا عملاً بائیکاٹ کر چکے. ہماری مسجدیں ویران ہیں اور ہمارے گھر قبرستان بنے ہوئے. یقین جانیے اتنی دردناک کہانی ہے کہ الیاذ باللہ. ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کے اوپر ہوگا. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بعض اوقات ماں باپ غصے میں آ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی امید نہیں ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ان میں سے کوئی آ کے قبر پہ دیا بھی جلائے گا کہ نہیں جلائے گا. یہ ان کے غصے کے جذبات ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ بات وہ سوچے جس نے صرف اپنی اولاد کو دنیا کا مال بانٹا، جس نے نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، نہ جائز دیکھا، نہ ناجائز دیکھا، جس کو صرف ایک ہی دھن لگی تھی اولاد کے لیے پلاٹ بن جائے، کاروبار بن جائے، جائیداد بن جائے. وہ سوچے واقعی اس کی اولاد پیچھے سے کیا کرے گی. وہ بڑا کرے گی تو سنگ مرمر سے قبر پکا کر دے گی، موٹے حروف کی تختی لگوا کے نیچے تاریخ وفات لکھوا دے گی. میں کہتا ہوں یار وہ روزانہ قبر کے اوپر آ کے دیا بھی جلا دے. تو صاحب جو قبر کے اوپر دیا جلتا ہے اس کی روشنی قبر کے نیچے تو نہیں پہنچتی. یہ وہ سوچے جس نے صرف دنیا کا مال بانٹا ہے، لیکن جس نے اپنی اولاد کو 5 گانا نماز کی عادت دی ہے وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے. قبر کے اوپر دیا جلے نہ جلے، جب بیٹے دفتر کی کرسی سے اٹھ کے وضو کر کے مصلی بچھائیں گے اللہ نے چاہا تو قبر میں روشنیوں کا جہاں آباد ہوگا. اور یہ وہ اجالے ہیں جو نماز کے ساتھ جڑے. اللہ ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا بیرون ملک چلا جائے، وہ آپ کی قبر پر آ کر سلام نہ پیش کر سکے. ہو سکتا ہے وہ کاروباری دنیا میں اتنا مصروف ہو جائے کہ مہینے کے بعد بھی ابائی گاؤں میں آ کے ماں باپ کی قبر پہ سلام نہ پیش کر سکے. ہو سکتا ہے اس کی زندگی ایسے ہی مصروف ہو جائے. اس کو آنا چاہیے، اس کی الگ برکت ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہو جائے. ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا بڑا ختم بھی نہ دلوا سکے، کوئی بات نہیں.
جیسے ہی بیٹا وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہوگا اور ہاتھ باندھ کے عرض کر دے گا مولا رب العالمین تو ہے، رحمان تو ہے، رحیم تو ہے، مالک یوم الدین تو ہے، کبھی رکوع میں کبھی سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے کہ مولا اعلیٰ تو ہے، عرفہ تو ہے، افضل تو ہے، پھر گھٹنے بچھا کے بیٹھ گیا اور عرض کرتا ہے مولا تیرے نبی پہ درود بھی ہو، تیرے رسول پہ سلام بھی ہو۔ اب اس کی رحمتیں برس رہی ہیں کہ میرے بندے تو نے مجھے رحمان کہا، رحیم کہا، مالکی یوم الدین کہا، تو نے رکوع و سجود میں پیشانی رگڑ رگڑ کے کہا مولا تو اعلیٰ ہے، تو عرفہ ہے، تو نے ہمارے اعلیٰ اور عرفہ ہونے کا بھی اقرار کیا، تو نے گھٹنے بچھا کے ہمارے نبی پہ درود بھی پڑھا، ہمارے رسول پہ سلام بھی پڑھا، اب تو بھی تو بتا تو کیا چاہتا ہے؟ تو یہ بس آخری بات عرض کرتا ہے مولا میرا صرف ایک ہی سوال ہے، وہ تیری شان ربوبیت سے لے کر میں چلا اور تجھے رحمان کہا، رحیم کہا، مالک یوم الدین کہا، رکوع و سجود میں تیرے آگے جھکا میں نے تیرے نبی پہ درود بھی پڑھا، میں نے تیرے رسول پہ سلام بھی پڑھا، مولا میرا تو صرف ایک ہی سوال ہے، مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ مجھے بتاؤ اس دعا کا مقابلہ ہو سکتا ہے بھلا؟ واہ واہ تو مجھے اور آپ کو آج اس پہ توجہ دینی ہوگی، سبحان اور میں کہتا ہوں یقین جانے مبارک ہو اس شخص کو، کیسا خوش قسمت وہ شخص ہے جس کی ساری اولاد پنج گانا نماز کی عادت رکھتی ہے۔ یار اس کی قبر میں تو اصحال ثواب کے رش نہیں لگے ہوں گے، کبھی فرشتے کہیں گے ابھی تیرے بیٹے نے ظہر کی نماز پڑھی تھی اس کی برکت پہنچ رہی ہے، واہ کبھی کہیں گے ابھی تیری بیٹی نے مغرب کا مصلی بچھایا تھا اس کی برکت پہنچ رہی ہے، اور کبھی شاید کہا جائے آج کرم دو بالا اس لیے ہے کہ بیٹا تہجد میں بھی اٹھا ہوا تھا، سونے محمد پہ درود بھی پڑھ رہا تھا۔ تو یہ اصل وظیفہ ہے، اس کے اوپر اپنی اولاد کو کھڑا کیا کرو، بات ہے، اس پر ہمیں محنت کرنا ہوگی، کوشش کرنا ہوگی، اور یہ بات یاد رکھیں جس اخلاص سے کوئی کوشش کرے گا اللہ اس کو صلہ ضرور عطا کرے گا، یہ اس کا قرآن میں وعدہ ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، فرمایا انسان جس شے کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ فرماتا ہم اس کو دیتے ہیں، آپ محنت کریں، توجہ دیں اس بات پر، پھر دیکھیں اللہ کیسے دلوں کے اندر بات اتار دے۔ ہم اپنے اسلاف کی زندگیاں دیکھ سکتے ہیں، بابا فرید کی نماز کے جب دن قریب آ گئے تو ماں نے ایک دن بٹھا کر کہا بیٹا فرید جو نماز پڑھتا ہے نا رب اس کو شکر کی پڑیا بھی عطا کرتا ہے، چونکہ بیٹے کو شکر پسند تھی نا اور ماں کو نماز پسند تھی، ماں نے دونوں کو جوڑ دیا۔ آج میں نے جدید نفسیات پڑھی تو وہاں پر پتہ لگا کہ کوئی بھی کام کروانا ہو دو لوگوں کے شوق جوڑ دو نتیجے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بابا فرید کی ماں کوئی نفسیات کی پی ایچ ڈی نہیں کی تھی، لیکن جن کا رب کے ساتھ لو کا تعلق بن جائے پھر اللہ ان کے دلوں میں باتیں اتار دیتا ہے۔ تو کہا بیٹا فرید جو نماز پڑھتا ہے نا رب اس کو شکر کی پڑیا بھی عطا کرتا ہے۔ بیٹے کو جیسے وضو کے لیے کرنے کے لیے بھیجنا تو ماں نے چاہ سے مصلی بچھانا اور نیچے چپکے سے شکر کی پڑیا رکھ دے، ماں مطمئن ہو کر ایک طرف بیٹھ جاتی اور بیٹا آتا شوق سے نماز پڑھتا، اور جب سلام پھیرتا تو مصلی ہٹاتا تو نیچے سے شکر کی پڑیا مل جاتی۔ ماں خوش تھی کہ بیٹا وقت سے پہلے نمازی بن گیا، اور بیٹا خوش تھا کہ اب شکر ماں سے بھی مانگنی نہیں پڑتی، جب شکر چاہیے ہو اس کے حضور سجدہ کرو وہ خود عطا کرتا۔ ایک دن ماں گھر سے باہر نکلی کسی کام کے لیے، واپس پلٹنے میں تاخیر ہو گئی، دل دھڑکتا رہا کہ پتہ نہیں مالک آج کیا بنے گا، آج تو شکر رکھی نہیں، اور اگر آج شکر نہ ملی تو کہیں بیٹے کا دل نماز سے ٹوٹ نہ جائے۔ ماں دعائیں کرتی رہی، مولا تو جانتا ہے میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، میں بس وقت سے پہلے تیرے بندے کو تیری دہلیز پہ لانا چاہتی تھی۔ ماں دعائیں مانگتی رہی، مولا میرے راز کی حفاظت کرنا۔ جیسے گھر واپس پلٹی تو آتے ہی پہلا سوال کیا بیٹا فرید نماز پڑھ لی تھی؟ تو کہا ہاں ماں نماز تو پڑھ لی تھی، لیکن جب لیکن کہا تو دل دھڑکنے لگا کہ بیٹا کہے گا لیکن آج تو شکر نہیں ملی کیونکہ آج رکھی جو نہیں تھی۔ تو کہا بیٹا لیکن، کہا ماں لیکن جو آج شکر کا لطف آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا، آج جو نماز کا لطف آیا وہ بھی پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ ماں آج نماز بھی اور طرح کی تھی، آج شکر کا لطف بھی اور طرح کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یار کل ایک ماں نے شکر کے لالچ میں زمانے کو پتر فرید الدین گنجے شکر نہیں بنا کے دیا۔ آج کی ماں بھی تو محنت کر سکتی ہے، آج کی ماں تو ڈگری ہولڈر ہے، آج کی ماں تو جدید علوم سے آراستہ ہے، آج کی ماں بھی چاہے تو بیٹا نمازی بن سکتا ہے، اور جہاں ماں باپ توجہ دے رہے وہاں نتیجہ پیدا ہو رہا ہے۔
آپ بڑے بڑے ڈاکٹرز بڑے بڑے انجینئرز کے انٹرویو سنیں. یہ پچھلے سال جب رزلٹ آیا بچوں نے پورے نمبر حاصل کیے تو میڈیا چینل والوں نے انٹرویو کیے, جناب اتنے نمبر کیسے آگے, پورے شہر میں آپ نے ٹاپ کیا, پورے بورڈ میں آپ نے ٹاپ کیا, آپ نے تاریخ کے ریکارڈ توڑ دیے. تو بچے مسکرا کے کہتے کہ یہ سب کچھ ہمارے ماں باپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے. تو ماں محنت کرے پتر ڈاکٹر بنتا ہے, ماں محنت کرے بیٹا انجینئر بنتا ہے, ماں محنت کرے بیٹا پورا بورڈ ٹاپ کر کے آتا ہے. کاش ماں محنت کر لیتی بیٹا 5 وقت کا نمازی بھی بن جاتا. باپ توجہ دیتا تو بیٹا نمازی بن سکتا تھا, لیکن ہم نے اس طرف شاید اتنی توجہ دی نہیں. میں آپ کو اتنے لوگ بیٹھے ہیں, میں آپ سب کو دعوت پیش کرتا ہوں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ ابھی سے نیت باندھی ہوگی کہ اللہ توفیق دے تو ہم جو ہے وہ رمضان کے روزے بھی رکھیں گے اور پنجگانہ نماز بھی ادا کریں گے. یقیناً یہ بہت اچھی نیت ہے, باعث برکت ہے, یہ محمود ہے, میں اس کی نفی نہیں کرتا. لیکن میرا ایک سادہ سا سوال ہے یار, کس کو یقین ہے کہ اس کو رمضان دیکھنا نصیب ہوگا؟ اگر تو ہمیں یقین ہے تو ہم مزید 2-3 دن کی نمازیں جو ہے وہ چھوڑ دیں گے, اب ہم رمضان میں پڑھیں گے. لیکن نہیں یقین, ایک لمحے کا بھی نہیں پتا. کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے, آج نہیں ہے. موت تو آنے والی ہے. قرآن مجید کا اٹل فیصلہ ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, کہا جب پیغام اجل آ جائے گا ایک سانس کا بھی ہم موقع نہیں دیں گے. آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے, صحابہ بیٹھے تھے, فرمایا صحابہ زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک صحابی عرض کرتے حضور فجر کی نماز پڑھی ہے, نہ جانے ظہر کا موقع ملے یا کہ نہ ملے. کسی نے عرض کیا حضور ظہر کی نماز پڑھی ہے, نہ جانے عصر کا موقع ملے یا کہ نہ ملے. کسی نے کہا حضور ایک رکعت پڑھی ہے, نہ جانے دوسری کا موقع ملے یا کہ نہ ملے. تو حضور میں میری صحبت میں بیٹھتے ہو اور اتنی لمبی امید لگا کے بیٹھے. فرمایا یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں, مجھ محمد سے پوچھو تو میں تو یوں کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے, نہ جانے دوسری طرف سلام پھیرنے کا بھی موقع ملے گا یا کہ نہیں. اتنی قریب ہے موت صاحب, اتنی قریب ہے موت. یہ پچھلے دنوں میں آپ نے سوشل میڈیا پہ سانحہ مری کی ویڈیوز دیکھی کہ لوگوں کی گاڑیوں کے اندر موت ہوگی. باپ بیٹا ایک ہی گاڑی کے اندر ایک ہی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے موت کی آغوش میں چلے گئے. میں کبھی تنہائی میں بیٹھوں یہ تصور آ جائے ذہن میں تو میں سوچتا ہوں یار گاڑی کا دروازہ کوئی دور تو نہیں تھا. جب سانس ٹوٹنے لگی, دم گھٹنے لگا, کوئی شخص دروازہ کھول کے باہر بھی تو آ سکتا تھا, لیکن ایک سانس کا بھی موقع نہیں دیا گیا. کیوں؟ 1400 سال قبل کہہ دیا جب پیغام اجل آ جاتا ہے پھر ہم سانس دبوچ لیتے, پھر ایک لمحہ بھی نہیں ملے گا, ایک سانس بھی نہیں ملے گی. تو میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں. بہت سارے دوست کہتے ہیں کل سے نماز پڑھنی شروع کریں گے. چاہیے جا کے دیکھیے پھیلتے ہوئے قبرستان, کتنے لوگ ہیں جو کہتے تھے کل سے پڑھیں, لیکن کل نہیں آئی صاحب, قبر کی رات آن پہنچی ہے. مجھے اور آپ کو آج ابھی سے فیصلہ کرو. میں اتنے لوگ بیٹھے, میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں. یہ نہیں کہ ہم جلسے میں ہم نے جلسہ اٹینڈ کیا, سبحان اللہ کے نعرے لگائے, اٹھ کے گھر چلے گئے اور صبح جہاں سے زندگی چھوڑی تھی وہیں سے اٹھ کے ہم نے شروع کر دی. ہمیں اس کے اوپر بڑی توجہ کے ساتھ سوچنا ہوگا. میں آپ سب کو دعوت پیش کرتا ہوں گھر جا کر وضو کر کے نئی امید کے ساتھ, نئے جذبے کے ساتھ ایک کوشش کر کے تو دیکھو. دروازہ بند کر لو اور مصلی بچھا لو. پہلے فجر قضا کرو, پھر ظہر, پھر عصر, پھر مغرب, اور عشاء پڑھ لینے کے بعد ہاتھ جوڑ دو اور عرض کرو مالک دیکھ تیرا بندہ آج تیری دہلیز پہ واپس پلٹ کر آیا ہے, کیا تو اپنے بندے کو معاف نہیں کرے گا؟ وہ بڑا کریم ہے یار, وہ آنے والوں کو معاف کر دیتا ہے. یقین جانو اتنی جلدی سامنے بیٹھا شخص بات نہیں سنتا جتنی جلدی اس کی رحمتیں متوجہ ہو جاتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ کی گلی ہے, شام کے اندھیرے چھا رہے, ہاتھ میں کوڑا پکڑ کر جو ہے وہ آپ گشت کر رہے تھے. ایک شرابی ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑے جا رہا, اچانک آگے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا, بس نظر پڑی تو تھر تھر کانپنے لگا, اور حضرت عمر رضی اللہ تیزی سے چلتے اس کے قریب آن پہنچے. کہا کیا ہے تیرے پاس؟ تو اب یہ تھر تھر کانپ رہا ہے اور بغل میں بوتل کو چھپا لیا. جھجکتے ہوئے کہا کہ حضرت میرے پاس سرکہ ہے. اب زبان حضرت عمر سے خطاب کر رہی ہے اور دل مالک کی دہلیز پہ پہنچ چکا ہے کہ مولا بس آج عمر کے قہر سے بچا لے, سچی توبہ کرتا ہوں دوبارہ کبھی شراب نہیں پیوں گا. اب حضرت عمر کو بھی نہیں پتا یہ کہاں پہنچ چکا ہے, بس زبان سے خطاب ہو رہا ہے. کہا کیا ہے تیرے پاس؟ کہا حضرت سرکہ ہے, سرکہ.
کہا باہر نکالو. اس نے ڈرتے ڈرتے بوتل کو باہر نکالا. جب باہر نکالا تو واقعی سرکہ بن چکا تھا. اتنا سا وقت لگتا ہے. ہم تو مائل با کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی آئے تو صحیح, کوئی جھولی پھیلائے تو صحیح, کوئی دامن پھیلائے تو صحیح. مولا مجھے ہدایت چاہیے, مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے تیرا قرب چاہیے. میں تیرا عاشق ہوں, میں تجھے مانتا ہوں, مجھے اپنا قرب عطا کر دے. قرآن کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. کہا جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں, جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں, جو تگ و تاز کرتے ہیں, اللہ قرآن میں ہوتا ہے لنہدینہم سبلنا, اللہ فرماتا ہے ہم اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں. کوئی آئے تو صحیح, کوشش کر کے تو دیکھو, ایک مرتبہ کنڈا کھٹکھٹا کر تو دیکھو, تم اس کے در رحمت کو کھلا ہوا پاؤ گے. اور اس کی رحمتیں بندوں کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں. ماہ سیام بالکل قریب آن پہنچا ہے. میں اب سب لوگوں کو دعوت پیش کرتا ہوں, آئیے اپنی نمازوں کی حفاظت کیجئے. اور یہ بہترین وظیفہ ہے جس کو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے. وقت سمٹ گیا, میں دوسری دو باتیں بس مختصراً بتا دوں. دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے. ماں فوت ہو جائے تو ماموں خالہ کے ساتھ, باپ فوت ہو جائے تو چچا تایا پھپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے. وہ کسی شاگرد نے پوچھا تھا کہ استاد جی ماں باپ فوت ہو جائے پھر کیا کرے؟ کہا بیٹا ماں باپ فوت ہو جائے تو ان کی نشانیوں سے پیار کیا کرو. کہا حضرت ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں؟ کہا ہاں بیٹا, یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا, یہ ماں باپ کی نشانیاں ہوتی ہیں. ماں فوت ہو گئی ہے, بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھو. باپ فوت ہو گئے, بھائیوں کو سینے سے لگا کر, اس سے ماں باپ کی روح خوش ہوتی. لیکن ہماری عجیب محبت ہے, ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات ماں باپ کے وصال کے بعد بہن بھائی آپس میں میٹھی لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں. بہن کہتی ہے یہ ٹوپی باپ میرا پہن کے تہجد پڑھتا تھا, یہ میں نے کسی کو نہیں دیتی. بھائی کہتا ہے یہ سنبھال کے میں رکھوں گا. کوئی کہتا ہے تسبیح میں نے کسی کو نہیں دینی, کوئی کہتا ہے چادر میں نے سنبھال کے رکھنی. یہ محبت کی لڑائی ہے, میں اس کی نفی نہیں کرتا, یہ محبت کا ایک انداز. لیکن میں ایک سادہ سی بات کہتا ہوں, یار یہ کیسی محبت ہے. ہم ٹوپی, تسبیحاں, رومال, چادریں تو سنبھال کے رکھیں, لیکن جو ماں باپ کے بدن کے ٹکڑے ہیں ان کو چوتھے دن گھر سے دھکا دے کے باہر نکال دیں. وجہ سے تیرا لحاظ کرتا تھا تو کل بیٹے سے ماں نے پوچھ لیا پتر ختم تو بڑے دلوائے اور ٹوپیاں, تسبیحاں, رومال تو بڑے سنبھال کے رکھے, لیکن جو میرے بدن کا ٹکڑا تھا اس کو گھر سے دھکا دے کے باہر کیوں نکالا؟ تو یہ میرے رسول کی واضح حدیث ہے. فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا حضور کون جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ فرمایا قاطع الرحم, رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور ایک روایت میں جنت میں جانا تو بڑے دور کی بات, ایک روایت میں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے. تو ہمیں سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کر دے, معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کر. دیکھیں اس دنیا سے کوئی کچھ نہیں لے کر گیا, ہم خالی ہاتھ آئے تھے, ہم نے خالی ہاتھ ہی جانا ہے. جس شخص کو اس بات کا یقین ہے وہ جھگڑوں کو طول نہیں دے سکتا. جس کو پتہ ہے کہ میں نے بھی قبر میں منو مٹی نیچے جانا ہے, وہ کبھی اپنے جھگڑے کو طول نہیں دے سکتا. وہ جھگڑے کو ختم کر دے گا. جب رہنا ہی نہیں ادھر تو پھر جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کیجیے. اور ایک حدیث سن لیجئے, اور میرا ماننا یہ ہے کہ ہو نہیں سکتا جس نے دل کے کانوں سے یہ حدیث سنی ہو پھر سلو کیے بغیر اس کو نیند آ جائے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں اتنی بڑی حدیث میں بشارت ہے کہ اس ایک حدیث پر سارے جھگڑے ختم کیے جا سکتے ہیں. لیکن دل کے کانوں سے حدیث کو سنیے گا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جو جھگڑا چھوڑ دے اس کے باوجود کہ وہ حق بجانب ہے کہ وہ جھگڑا کر سکتا ہے, یعنی وہ ناجائز نہیں کر رہا, وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے, وہ حق پر ہے, وہ جائز بات کر رہا ہے, ناجائز نہیں کر رہا. میرے حضور فرماتے ہیں حق پر ہونے کے باوجود وہ جھگڑا چھوڑ دے, فرمایا میں محمد اس کو جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں. جنت میں جنت میں محل اس کا میرے ذمے ہے. کس کا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. ہم حق پر نہیں ہوتے پھر بھی ہم جھگڑا کرتے ہیں. جھگڑا کرنے کی ایک ہی صورت ہے, وہ کہتے ہیں جی میں تو حق پر ہوں, میں تو آخری دم تک لڑوں گا. لیکن حضور علیہ السلام نے اسی سے فرمایا جو حق پر ہے تو جھگڑا چھوڑ, ہم تجھے جنت میں محل کی ضمانت دیتے. تو جھگڑا چھوڑیے. ویسے بھی رمضان کا موسم ہے, عید کی تیاریاں آگے آئیں گی, تو یہ خوشیوں کا موسم بھی ہے, غموں میں شریک ہونے کی باری بھی ہے. سلو کر لینے کا مزاج پیدا کیجیے. اور تیسری میری آخری بات,
ماں باپ فوت ہو جائیں، جو نیکی کا کام دنیا میں وہ کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے. کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کسی یتیم کی فیس دیتے تھے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن، کسی مسجد مدرسہ یا ہاسپٹل کو فنڈ دیتے تھے. تو یہ نہیں کہ اگلے دن وہ آئیں تو آپ کے وہ تو آج ہی سب کرتے تھے کل سے تم نہ آنا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. نیکی نسل در نسل آگے چلتی رہنی چاہیے، اور آپ خود نیکیوں کی ابتدا کیجئے تاکہ ہماری اولادیں فخر سے نیکی کو جاری رکھیں کہ یہ محفل میلاد میرا باپ کرواتا تھا، اب یہ ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں، تاکہ نسلیں نیکی کو آگے بڑھائیں. تو اس حوالے سے ہمیں 3 باتیں، ایک تو پنج گانا نماز، دوسرا ہم جو ہے وہ رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، جھگڑے ختم کریں، اور تیسرا کوئی نہ کوئی نیکی کا کام ضرور کیجئے جس کا صلہ اللہ تعالی ہمیں قبروں میں پہنچنے کے بعد بھی ضرور عطا کرے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. میرے میزبان عالی مرتبت ملک لطیف صاحب اور قبلہ حاجی نذیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی بے پناہ محبتیں قبول فرمائے. روٹین میں آج کل پڑھائی کے سلسلوں میں مصروف ہوں تو میں جمعرات کو بھی نہیں نکلتا باہر، لیکن یہ بڑی شفقت اور محبت لیے میرے پاس تشریف لائے. اللہ ان کا آنا قبول فرمائے. اتنے لوگوں کو جمع کر کے دین رسول کا پیغام پہنچانے کا مجھے شرف اور سعادت نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. جو کہا جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ اسی نظم و ضبط کے ساتھ بیٹھیے گا، مجھے بہانے میں آگے بیان کے لیے جانا ہے تاکہ نظم و ضبط نہ خراب ہو. آپ میرا سلام قبول کیجئے، میں آپ کا سلام. آپ ہمیں یاد رکھیے گا، دعاؤں میں ہم آپ کو یاد رکھیں گے. ماشاءاللہ. تو میں بھی محفل کا حصہ ہوتا لیکن مجھے آگے پہنچنا ہے. ڈسپلن، نظم و ضبط، مسجد کا تقدس، یہ سب سے پہلے پیش نظر رہے، اور اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین آمین.